السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پارہ 2 کر رہے تھے اور اس میں سورۃ البقرہ کی آج ہم نے 162 آیت نمبر کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یقیناً الذین، جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اور ماتو وہ مر گئے، اور ہم وہ کفارن کافر کی جمع، اولئک یہی لوگ، علی پر، ہم ان، لعنتن لعنت، اللہ کی، اور الملائکتی فرشتوں کی، اور الناسی لوگوں کی، اجمعین تمام لوگ۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور تمام انسانوں کی۔ یعنی کہ اس میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے لیے کفر کرنے میں وہ بڑھتے ہی گئے، یہاں تک کہ موت نے ان کو آ لیا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تک ہدایت پہنچی تھی، اور لیکن وہ پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا، انکار ہی کرتے رہے جب تک موت آ گئی، جہاں تک کہ موت آ گئی، انکار ہی کرتے رہے، مانے نہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، ان سے، ہم ان کا، العذاب عذاب، اور لا نہ، ہم ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے، اور اس لعنت میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے۔ یعنی کہ دنیا میں بھی لعنت ہو گئی ان پر، اللہ نے ان پر لعنت ڈال دی، فرشتوں نے اور تمام لوگوں نے، اور دنیا میں بھی وہ اسی لعنت میں جئیں گے، اور آخرت کا عذاب تو ہلکا ہی نہیں ہوگا، آخرت میں تو وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں تو ان کو ایک پریشانی ان پر آتی تھی، یا عذاب آتا تھا، یا کوئی مشکل ان پر آتی تھی، یا کسی مشکل میں وہ پھنس جاتے تھے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے نکال دیے جاتے تھے، لیکن آخرت کا عذاب تو ایسا ہوگا کہ سانس لینے کی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ایسا عذاب ہوگا کہ ایک عذاب ختم نہیں ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا۔ تو آگے ہے، اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود، واحد ایک، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ، الرحمن بن مانگے دینے والا، رحمان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان اور رحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے اب ذات میں واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے حد کرم کرنے والا، بہت رحمان ہے، یعنی کہ رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انا یقیناً، فی میں، خلقی پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، اور الارضی زمین کی، اور اختلافی آگے پیچھے آنے میں، اللیل رات، اور النہار دن، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور الفلکی کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی میں، البحری سمندر میں، بساتھ ما جو، ینفعو وہ نفع دیتا ہے، الناسا لوگ، اور ما جو، انزلہ اتارا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، من الماء اور پانی سے، پھر احیا اس نے زندہ کیا، بساتھ ہی اس کے، الارض زمین کو، بعد موتی موت کے بعد، اس کی، اور بسا اس نے پھیلائے، فی میں، اس من سے، کلی ہر قسم کے، دابہ جاندار، اور تصریف چلانے میں، الریاحی ہواؤں کے،
و اور السحابی بادل المسخر بلا معاوضہ کام پر لگا ہوا بینہ درمیان السمائی آسمان والارضی اور زمین لا ضرور آیات نشانات ہیں لی واسطے قومن لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ آئیے اب با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں، اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ تم آسمان کو دیکھو کیسا ہے، اور زمین کی پیدائش پر غور کرو، تم اپنے خالق تک پہنچو گے۔ جب کائنات کی نشانیوں پہ غور کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہیں، وہ سوچ ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے کہ کس نے ان کو ایسا بنایا ہے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کی پیدائش پر غور کرو، رات آتی ہے، پھر رات کے بعد پھر دن نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، رات جو ہے اس کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر روشنی میں بدل جاتی ہے رات، اور رات اور دن اور دن اور رات بار بار عدلنے بدلنے میں پہچانو خدا کو۔ اور ان کشتیوں کو تو دیکھو جو بڑے بڑے سمندروں میں چلتی ہیں، اور سامان اٹھا کے اتنا اتنا سامان اٹھایا ہوتا ہے، اتنی بھاری، اور ڈوبتی نہیں ہے، سمندر پر چل رہی ہوتی ہیں بالکل امن کے ساتھ۔ کون ہے جو ان کو لے کر جا رہا ہے؟ اور اس میں تمہارے لیے انسانوں کے لیے نفع بھی ہے، سامان جا رہا ہوتا ہے، لوگ بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اس سے تجارت ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے نفع بخش ہے کشتیوں کا چلنا۔ اور اس پانی کو دیکھو، اس سمندر میں اس پانی کو دیکھو کہ پانی کہاں سے آیا ہے، یہ بادلوں سے اترا ہے۔ اور بادل کیسے بنے؟ دوبارہ اس پانی پہ جب سورج کی شعائیں پڑیں تو پانی بخارات بن کر اوپر گیا اور بادل بن گئے، اور بادل بن کر پھر دوبارہ برس پڑے۔ ان نشانیوں کو دیکھو۔ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو کیسے مرنے کے بعد زندہ کیا، مردہ زمین تھی، اور جیسے ہی اس پہ پانی کی بوندیں ڈلیں، بارش ہوئی، چھم چھم بارش برسی، تو دیکھا کہ بیج جو ہیں وہ کھلنے لگے، نکلنے لگے زمین کو۔ کتنا نازک بیج ہے، زمین کتنی سخت ہے، لیکن پانی نے زمین کو نرم کر دیا۔ جیسے ہدایت کا پانی جب اترتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پانی اترتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ پھول پودے کھلنے لگتے ہیں، اور انسانوں کے، وہ بھی انسانوں کے نفع کے لیے، جیسے پہلے بتایا تھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اور اس کو مرنے کے بعد ایک مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے ادھر ادھر پھیلانے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ یقیناً اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے کئی قسم کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عقل کرو، عقل کو استعمال میں لاؤ۔ جب ان نشانوں کو دیکھتے ہو تو بس ایسے نہ گزر جایا کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے جیسے اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی، اس میں غور کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے ہی تو نشانیاں ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے ہی تو نشانیاں ہیں، تو اس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔